جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے الیکشن ٹریبیونل کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے انہیں پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 32 گجرات سے انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ چودھری پرویز الہی نے باقی تمام انتخابی حلقوں سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ اسی بینچ نے پی ٹی آئی سے وابستہ اور اب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے طاہر صادق خان کے کاغذات نامزدگی درست قرار دیتے ہوئے انہیں بھی انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ طاہر صادق خان نے NA49 اٹک سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جن کی مستردگی کے خلاف انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ سپریم کورٹ نے ایک اور آزاد امیدوار عمر اسلم کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ کوئی قانون کسی مفرور کو انتخابات لڑنے کے بنیادی حق سے نہیں روکتا۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے واضح کیا کہ الیکشن کمیشن عوام کو جواب دہ ہے اور عوام کو ہی فیصلہ کرنے دیں کہ کون کیا ہے۔ بغیر قانون کسی کو الیکشن لڑنے کے بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ احتساب عوام کو کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو نہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنے کے بعد بیلٹ پیپرز کی اشاعت متاثر نہیں ہوگی، بلکہ یہ اپنے شیڈول کے مطابق جاری رہے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان بھی الاٹ کر چکا ہے، لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن کو عدالتی احکامات پر بھی من و عن عمل کرنا ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ بعض ایسے امیدواروں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کاغذات کی مستردگی کے خلاف جب عدالت عظمیٰ میں اپیل دائر کی تو ان کے کاغذات درست قرار دیتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن الیکشن کمیشن عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے سے قبل ہی بیلٹ پیپرز شائع کروا چکا تھا۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ صورتحال فروری 2008 کے انتخابات کے موقع پر پیش آئی تھی، جب لاہور ہائی کورٹ نے ایک امیدوار کی اپیل کا فیصلہ 16 فروری 2008 کو کیا تھا، جبکہ 18 فروری پولنگ کا دن تھا۔ تو الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کو متعلقہ حلقے کے نئے بیلٹ پیپرز شائع کرنے کا حکم دیا اور 17 فروری کی رات 11 بجے نئے بیلٹ پیپر متعلقہ حلقے کے ریٹرننگ افسر کو بذریعہ C-130 پہنچا دیے گئے تھے، اور یہ 18 فروری یعنی پولنگ روز کی صبح 8 بجے متعلقہ پریزائڈنگ افسران کو بھجوائے گئے تھے۔ میں ان دنوں چونکہ الیکشن کمیشن کا سیکریٹری تھا اور میری درخواست پر اس وقت کے وزیر دفاع سلیم عباس جیلانی نے اس حوالے سے خصوصی احکامات جاری کیے تھے، لیکن اس دفعہ چونکہ پولنگ ڈے میں ابھی تقریباً 1.5 ہفتہ باقی ہے، اس لیے عدالت کے فیصلے کی روشنی میں تمام مراحل احسن طریقے سے طے ہو جائیں گے۔ اگر بیلٹ پیپرز کی اشاعت کا معاملہ ایک طرف رکھ کر عدالت عظمیٰ کے گزشتہ روز کے فیصلوں پر نظر ڈالی جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان تمام امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ ان امیدواروں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دینا جن کے کاغذات مکمل تھے اور بلا جواز مسترد کیے گئے تھے، اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ عدالت عظمیٰ نہ صرف الیکشن کے مقرر کردہ تاریخ پر انعقاد بلکہ اس کے شفاف انعقاد کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ جہاں تک تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کا تعلق ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد کس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے ہی کرنا ہے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کے مطابق آزاد امیدواروں کو 3 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ ادھر وزارت داخلہ نے انتخابات کے دنوں میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کا بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ فوج کو آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پولنگ اسٹیشنوں کی حفاظت اور ووٹرز کو پولنگ اسٹیشنز تک بلا خوف رسائی فراہم کرنے کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق فوج سول آرمڈ فورسز کو بطور کوئک ریسپانس سیکورٹی فورس حساس پولنگ اسٹیشنوں جن کی تعداد 17,000 سے زائد ہے کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ یہ تعیناتی 5 سے 12 فروری 2024 تک کے لیے ہوگی۔ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان میں بھی سول و آرمڈ فورسز کو تعینات کیا جائے گا۔ یہ روایت 1993 میں شروع ہوئی تھی، گو کہ اس سے پہلے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے موقع پر بھی آرمی کو تعینات کیا گیا تھا، لیکن تب ایسا محض علامتی طور پر کیا گیا تھا کیونکہ وہ غیر جماعتی انتخابات صدر ضیاء الحق کی نگرانی میں کرائے جا رہے تھے۔ 1988 میں بھی پرنٹنگ پریس آف پاکستان کے اندر اور باہر فوج کو محدود اختیارات کے ساتھ تعینات کیا گیا تھا، لیکن نگران وزیر اعظم معین الدین قریشی نے آرمی کو مکمل اختیار دے کر پرنٹنگ پریس کے تمام انتظامات آرمڈ فورسز کے حوالے کر دیے تھے، اور تب فوج کی نگرانی میں ہی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بیلٹ پیپرز ریٹرننگ افسران کو پہنچائے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے چاروں صوبائی الیکشن کمشنرز کو ایک مراسلہ ارسال کیا گیا ہے، جس کے مطابق الیکشن کمیشن کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ امیدوار اپنی انتخابی مہم میں سرکاری اہلکاروں افسران کی تصاویر استعمال کر رہے ہیں۔ امیدوار اپنے پوسٹر اور بینرز پر کسی سرکاری اہلکار یا
افسر کی تصویر نہیں لگا سکتے۔ یہ الیکشن ضابطۂ اخلاق کی شق 27 کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ مراسلے میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسران کو اس حوالے سے کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب کی نگران حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ امیدواروں کی انتخابی مہم کی راہ میں کسی قسم کی بھی کوئی مشکلات نہ کھڑی کی جائیں، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 224 اور الیکشن ایکٹ کی دفعہ 230 کے تحت نگران حکومت مکمل غیر جانبدار ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس حوالے سے صوبے کے چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس اور صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو واضح ہدایات جاری کر دی تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی امیدوار ریاستی اداروں یا اہم عہدوں پر براجمان شخصیات کے خلاف نعرے بازی کرے۔ میں نے حالیہ دنوں میں ملائیشیا میں بیسٹ ڈپلومیٹس کے زیر اہتمام منعقدہ ایک بین الاقوامی سیمینار میں، جس میں 40 سے زائد ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی تھی، خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان مضبوط سفارتی تعلقات استوار ہیں۔ دونوں اسلامی ممالک تجارتی اور دفاعی شعبوں میں باہم تعاون کو فروغ دے رہے ہیں۔ پاکستان میں ملائیشین رہنماؤں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پاکستانی عوام انہیں رول ماڈل تصور کرتے ہیں۔ پاکستان نے 1964 میں ملائیشین فیڈریشن کو تنکو عبدالرحمان کی وزارت عظمیٰ میں سب سے پہلے تسلیم کیا تھا۔ تنکو عبدالرحمان نے بطور وزیر اعظم برصغیر کے ممالک کے حوالے سے غیر جانبدارانہ پالیسی اختیار کر کے ملائیشیا کو باہمی مفاہمت کی راہ دکھائی تھی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد پاکستانی عوام کے لیے ہمیشہ ایک رول ماڈل رہے ہیں۔ ان کے دور میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہت مضبوط تھے۔ خوشائند امر یہ ہے کہ اس طرح کے مضبوط تعلقات اب موجودہ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کے دور میں بھی قائم ہیں۔